احمد نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ پڑھنے کا جو شرح ملا اللہ کے فضل سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا واضح اس میں کہہ دیا ہے، اولئک الذین، وہ لوگ ناشتارا جو خریدتے ہیں، خرید فروخت کرتے ہیں، والضلالۃ، برائی کو، بالہدی، بدلے ہدایت کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا طاقت دی، دولت دی آزمائش کے لیے۔ تو دولت دی ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ یہ کیا خریدے گا؟ دولت دے دی، طاقت دی، حسن دیا، علم دیا، علم کی بھی آزمائش دی۔ وہ علم عالم ہوتا ہے کیا میرے راستے پہ چلے گا یا صرف روٹی کے پیچھے بھاگے گا؟ اولئک الذین، وہ لوگ ناشتارا جو خریدتے الضلالۃ، برائی کو، بالہدی، بدلے ہدایت کے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے، آزمائش کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اتامرون الناس، ان کے لیے آگے دیکھے انہوں نے کہا کیا؟ اتامرو، حکم کرتے الناس، لوگوں کو، تامرون الناس بالبر، لوگوں کو حکم دیتے ہیں بالبر، بھول جاتے ہیں، تنسون کا نسیان، بھول جانا، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ لوگ منسٹر بنے، مولوی بنے، عالم دین، حضرت صاحب، تو بڑے اعلیٰ حضرت صاحب، کوئی خطاب ہے، کوئی خطاب ہے، مگر دیکھنا ہے کہ لوگوں کو تو حکم دے رہے مگر تنسون انفسکم، بھول جاتے ہیں اپنی نفس کو کہ میں نے کیا کرنا تھا، اپنی یاد نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ علم دیا کہ لوگوں کو سارا دن تبلیغ اسلام کرتے رہے، مگر اپنی جب اپنا ٹائم ہوا تو جب برائی سامنے آئی تو کر گزرے، کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کائنات کا بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو ہمارے قلب اور سانس کو چلا رہا ہے، تو پھر یار مانو گے وہ اندر ہی ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ حاضر و ناظر ہے۔ اگر وہ حاضر و ناظر ہے تو چھپیں گے کیسے؟ اس سے کیسے چھپ پائیں گے؟ تو اس میں چھپ نہیں سکیں گے۔ تو پھر اللہ کی موجودگی میں دعوے کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے نیکی کا۔ اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو ہدایت کر رہے تھے۔ وتنسون انفسکم، بھول گئے اپنی نفس کی، بولے یاد نہیں رہی، جب اپنی واری مدانی آئی تو وہ سارا پرچہ ہی بھول گئے، انہیں لکھنا کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خوب طریقے سے وہ جانا ہے، وہ جانتا ہے یہ کیا کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ قبلہ میاں صاحب یہ فرما رہے تھے کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں پتا ہمیں نماز جس کی پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے حاضر بھی ہے یا نہیں۔ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں مگر اس کے سامنے حاضر بھی ہے یا نہیں۔ میں نے دیکھا کئی بار ہم نے تو کہہ دیا کہ پیچھے امام صاحب کے، صاحب تو بنا دیا، آگے دیکھا امام صاحب ہی گھر کوئی نہیں، امام صاحب کہیں گئے ہوئے۔ دیکھیں جہاں خیال بندے کا جائے نماز بھی ادھر ہی گئی۔ نماز اگر اللہ کی پڑھ رہے ہو تو نماز کائنات کے بادشاہ کے سامنے رہنی چاہیے، خیال بھی تمہارا اسی کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دو باتیں جو سکھائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو۔
تو لوگوں کو تو تبلیغ کر رہے ہیں، نیکی کی ہدایت کر رہے ہیں، تنسون انفسکم، اپنی جان کو بھول گئے۔ میں نے کیا کرنا؟ صرف لوگوں کے لیے بتانے کے لیے ہم عالم دین ہیں، پیر صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، مگر جب اپنی باری آئی تو جب برائی سامنے آئی تو یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس سے بات رہنا ہم نے کہیں نہیں۔ تو پھر کیا کیا؟ اللہ نے قوت دی، طاقت دی، دولت دی، ناشتہ پھر خرید دیا، بالہودہ برائی، شادیوں بیاہوں پر بے شمار رقم خرچ کی تھی، کول پیاسا بھوکا، کسی کے بچے تڑپ رہے بھوک کے پیاسے، ان کو نہیں دیا۔ جبکہ میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا رہا رات بھر کی عبادت سے ضائع ہو گئی، اس کا کوئی مطلب نہ نکلا کہ میں عبادت کر رہا تھا، کیا عبادت کر رہا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مارا ذاکر ویکون، جو میں نے تجھے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ کیا خرچ کیا؟ پڑوسی تو اس کے بچے بل بلاتے رہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اب تو طاقت نہیں رکھتے، اس کے مالک بنے ہم کہ میری دولت ہے، میں چاہوں دوں نہ یا چاہوں نہ دوں۔ تو وہ بھی ایک بار کہہ دیتا ہے کہ اگر تو دینے کا مالک ہے تو میں بھی بند کرنے کا مالک ہوں، میں بھی تو بند کر لیتا ہوں۔ پھر وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، رزق کے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک کر منہ کے بل گر جاتا ہے، پھر اسی کو پکارنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب ان پہ مصیبت آئے بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں، جب مصیبت ٹال جائے آسانی کے دن آ جائیں تو بھول جاتے ہیں، پھر یاد ہی نہیں رہا کہ اس کائنات کے بادشاہ نے ساری عطا کی ہے، ہمیں تندرستی دی ہے۔ ہم جو بوڑھے لوگ ہیں ہم سے پوچھیں جوانی کی کیا حاصل قوت کیا تھی؟ میں نے اپنی ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے سب سے زندگی میں بدترین اگر حصہ جو ملا وہ جوانی کا ہی، یہی جنگ جاری رہی، بچپن بھی اور بڑھاپا دونوں مزے سے گزرے۔ یہ جو جوانی کی مستی ہے اس کی جنگ جاری رہی، اور وہ ٹھوکریں کھائی میں نے، کیا کیا باتیں مجھ پہ پیش آئی کہ یا اللہ میں اتنی عرصہ زیر زمین بھی رہا ہوں تیری رضا کے لیے، مگر وجود کی مستی جو ہے یہ مجھے تو دیوانہ کر رہی ہے، اس بدن کو سزا بھی دی۔ جی شریعت میں کتھا لکھے جی کہ جی اتنی تکلیف دیو آپ نے آسانی نہ جو کچھ ہو سکے، یار نہ قابو آ گیا کرے، وہ جڑا گھوڑا نہ قابو آ نہیں لگام تو چھکنی پینی ہے یار۔ یہ میاں صاحب کو پوچھو، میاں محمد بادشاہ ویکڑی سرکار کو پوچھو، آپ ناصر صاحب اور کو پوچھو، جو میاں محمد بادشاہ نے استاد سن انہوں کو پوچھو تو کیسے ہونا۔ وہ کئی بار ایسے ہوا اگر دنیا کی مستی کا خیال آیا کھڑا ہو، ذرا کھڑا ہو جا، رات بھر کھڑا دے، ٹانگیں درد کر رہی ہے کرتا اس طرف ٹھیک ہے، اب ٹانگیں درد کر رہی ہے کھڑا رہو۔ اس مستی سے جنگ لڑی، جنگ کو سوکھی نہیں لڑی جاتی، جو حالت جنگ میں ہو اس کے لیے یہ بھی قانون کوئی نہیں ہے کہ وہ یہ کرے یا وہ کرے، کو میں حالت جنگ میں ہوں، میں نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، جنگ جیتنی ہے۔ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ جب ان کو اس دور سے گزرنا پڑا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، روز شیطان نہ لڑنے اپنے نفس نہ لڑی ہی نے، اپنے نفس نہ لڑ تو پتہ لگا ہے تو شیطان کی کیا ہے، تو اپنا تو پہلے سے اساتذہ کر۔ ہمیں اپنی طرف توجہ کہیں نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو مال ملا، دولت ملی، طاقت ملی، حسن ملا، علم ملا، علم سے بھی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اولئک الذی اشتری خریدیا وہ چیز برائی بالہدیٰ بدلے ہدایت کے۔ میں ایمانداری کی بات کروں کہ اگر میری
مشکل ترین زندگی کا دن جو طلوع ہوا جب میں جوانی کی مستی میں قدم رکھا. لوگ تو جوانی کی شکریہ ہے، میں طاقت ہوئی ہے میں بھی ایسے کرتا رہا ہوں، مگر مشکل ترین میں تو سوچ رہا ہوں کہ اپنے نفس کو پر کنٹرول کرنا جہاز سے بھی مشکل ہے، کیونکہ ایسے ایسے بہانے بنائے گئے. معافی مانگ لیں گے، معافی تو تب مانگیں گے نا جب تجھے پتا نہیں بھائی یہ گناہ ہے تو ایسے ہو گیا ہے. تو جب تجھے پتا بھی ہے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، پھر معافی کیسی؟ پھر کیسی معافی؟ پھر بھی اللہ رحمان رحیم ہے، اس کے 100 بار بھی ہم غلطی کرتے ہیں پھر معاف کرتا ہے. تو یار اتنا رحمان رحیم ہے تو جھک جاؤ اس کے در پہ ہی. میاں صاحب نے کہا ایک شعر ہے، 100 باری میں توبہ بنی میں بے اعتبارہ. بار بار توبہ کرنا پھر غلطی ہو جاتی. چھوٹی چھوٹی ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطی ان کو پہاڑ جتنی نظر آتی ہے، جو ہماری نظروں میں نہیں ہے، ہم اسے غلطی نہیں سمجھتے. مگر اللہ والے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے چھوٹی غلطی بھی وہ پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہے. جیسے کہ آنکھ میں ایک معمولی جیسے آٹے کا ایک قطرہ آٹا جو ہے وہ بھی آنکھ میں اگر پڑ جائے نا تو پتہ چلتا ہے تو بڑا کوئی بجری کو ریتا کو بڑا سارا آ گیا ہے. معمولی سی جو کنکری ہے نا وہ بھی برداشت سے باہر ہے. یہ ایسے جو اہل نظر لوگ ہیں ان کو چھوٹی سی غلطی جو ہے نا وہ بھی پہاڑ جتنی نظر آتی ہے. تو میرے دوستو بات صحیح ہے کہ اپنے آپ سے جب جنگ نہ لڑیں گے تو مزکی نہیں بنیں گے. اپنا مل کے کپڑا تو ہو صاف ہوگا، جب بھی کوئی اسے داغ لگے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا. آپ چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لائیو جھنیاں اشر دیہڑا یہ نہ آکی ربا اے کی بنیا تو نیک بنیا سا میں تو لوگوں کی محمد کرانا دیا یہ تو بڑا نیک آدمی سا اے کیا بنیا. یہ نہیں پتا کہ جو سیکھا جو اللہ نے حکم دیا اسی میں غرق ہو جانا چاہیے تھا. میں اپنی بات میں کسی کی سارے لوگ لے کو میں جو مشکل ترین رستے جو گزرا ہوں وہ جب بھی جوانی میں قدم رکھا تو مشکل میں پڑا. 41 سال روتا رہا ہوں، 41 سال روتا رہا ہوں. اور جس طرح گدڑ نہیں کوکا مارنا اس طرح زمین نے 24 فٹ زمین نے نیچے بڑھ گیا کوکا مارنا. یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ اس مجھے سختی کے دن میں سے مجھے معاف فرما دے. ہوش نہیں رہی اپنے بدل نہیں. ایک رات میں باہر قبر کے اوپر بیٹھا تو ادھر سے چاند کی روشنی دریا میں پڑ رہی تھی. تو دریا کے جو پانی کے اجکولے ہیں ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کمکمے جل رہے ہیں تو ختم ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو ایک گلاس پانی کا بندے کی زندگی بچا سکتا ہے، کتنا بڑا خزانہ بہ رہا ہے. میرے پروردگار کے اتنے اتنے بڑے خزانے. وہاں بیٹھا تو اسی کی حمد و ثنا میں جب شروع کیا میں نے تو میں نے تھوڑے عرصے بعد دیکھا یہ اذان کی آواز آ رہی. میں نے کیا یہ کوئی اس وقت اذان کی بات اشاعت ہو چکی ہے، یہ اب اذان کیسے دینے لگا ہے. جب اذان کی آواز آئی تو میں نے دیکھا یہ شاید عشاء کا اسے اب ٹائم لگا کہ عشاء کی اذان دے رہا ہے. وہ تھوڑی سی روشنی ہونے لگی. جب تھوڑی سی روشنی ہونے لگی تو دائیں میں دیکھا وہ جو گھاس تھا نا اس پہ وہ ککر جمع ہوا تھا، سفید سفید برف پڑی ہوئی. مجھے نہیں پتا وہ رات کہاں گئی، مجھے نہیں پتا وہ سردی کہاں گئی. سلوار قمیض میں ہی تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے سردی لگنے دی. مجھے تو پسینہ نکل رہا تھا اس کے جلال اور جمال کو دیکھ کر. تو میں نے دیکھا اچھا یہ سارے باتیں سردی بھی تو گرمی بھی آپ ہی کے پاس ہے، اللہ تیرے پاس، تو ہی مالک ہے اس کا. تو دیکھا یہ بھی دیکھا کہ جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اس کی حمد و ثنا میں شروع ہوا تو سردی بھی غائب ہو گئی. بدل کا بھی سا خیال نہ رہا کہ میرا بدل کہاں ہے، اسے کیا ہو رہا ہے. بعد میں جب دوبارہ میں بحال ہوا
تو مجھے ٹانگیں تجھے محسوس ہوا کہ ایک ٹانگ میری کمزور ہو گئی ہے چلنے پھرنے سے قاصر. آج بھی تھوڑا سا مہربان نے کوئی کیا کوئی تھوڑا تھوڑا, مگر آج بھی ایک ٹانگ میری کمزور ہے, ایک ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یہ ٹانگ نیچے رکھ کر نہ پاؤں نیچے رکھ کر بیٹھا رہتا رہا, مجھے نہیں پتا کہ میرا بدن کہاں ہے. دوستو جب تک مر جاؤ یار, میں تو یہی کہوں گا تو بغیر اس کے اپنے آپ سے جنگ لڑے بغیر کوئی فتوحات نہیں ہے, کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر یہ لوگوں کو باتیں سمجھاتے رہے مگر اپنا جب اپنا وقت آیا تو بھول گئے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر برائی, ہر بے حیائی, ہر دنیا کی لالچ سے اللہ میں محفوظ رکھے. اللہ مدد فرمائے. کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, برائی تھی کوئی بندہ بچ نہیں سکتا جب تک فضل اللہ نہ. یہ دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ میں معاف کرتا جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.